الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور پوری آبادی میں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، خواہ برادران وطن ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہر ایک بندہ ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر چیز بندگی ہے۔ بندہ بن کے زندگی گزارے گا تو مالک کی رضا، مالک کی خوشی، مالک کے انعامات، مالک کی مہربانیاں اس کے ساتھ شامل رہیں گی، اور اپنی حد کو بھول جائے گا، اپنی حد سے آگے بڑھنا چاہے گا تو مالک کی رضا، مالک کی خوشی، مالک کی عنایتیں، مالک کے انعامات سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے وارثوں کو، علماء کو، دینداروں کو، دل والوں کو، درد مندوں کو یہی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہر عمل سے، ہر بول سے، ہر اپنے کردار سے، ہر ادا سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی مالک کے بندے ہیں۔ نہ ہمارا بول آزاد ہے، نہ ہماری نگاہ آزاد ہے، نہ ہمارا کھانا آزاد ہے، نہ پینا آزاد ہے، نہ چلنا آزاد ہے، نہ سوچنا آزاد ہے۔ ہم وہی سوچ سکتے ہیں جس کی مالک اجازت دے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو اور جیسی شرم کرنی چاہیے ایسی کرو۔ تو صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بنائے اور سنوارے ڈھالے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ، اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شرمانا جو عام عرف میں لجانے کے معنی میں، گردن جھکانے کے معنی میں ہے، یہ نہیں مراد ہے۔ اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں کیا چیز داخل کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، اس کے بارے میں شرماؤ۔ جس چیز سے مالک نے منع کیا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، جس پر پابندی لگائی ہے، کہیں وہ چیز تو نہیں کھا رہے ہو، کہیں وہ چیز تو نہیں کھا رہے ہو۔ تو ان تحفظ البطن و ما حوا، کہ تم پیٹ کو بچاؤ اور پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے، پیٹ جو چیز سمیٹ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے شرم کرو۔ یعنی حرام خوری، حرام لقمہ، حرام آمدنی، حرام غذا سے پرہیز کرو، اور حرام کھانے کے بارے میں اللہ سے شرماؤ کہ مالک نے ہمیں جس چیز سے منع کیا، شراب سے منع کیا، سور سے منع کیا، حرام غذاؤں سے منع کیا، دوسرے کا مال حرام طریقے سے حاصل کرنے اور استعمال کرنے سے منع کیا۔ اب مالک کی شان اور ان کی بڑائی کا حق ہے کہ اب تمہیں ان کی حکم، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے، منمانی کرتے ہوئے شرم آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حیا نصیب فرمائے۔ فرمایا ان تحفظ الراس وما وعا، تمہارے دماغ میں کیا چیزیں پک رہی ہیں اس سے شرماؤ۔ کتنی غیرت کی بات ہے کہ آج ہماری آبادیاں جرائم کا اڈا بنی ہوئی ہیں۔ نوجوان غلط اسکیمیں بناتے ہیں، غلط مشورے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، غلط رائے دیتے ہیں، غلط ساتھ دیتے ہیں۔ ناجائز اور حرام کو جانتے ہوئے، ظالم کے ظلم کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا ساتھ دینا، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اگر بیٹا جانتا ہے کہ میری ماں میری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، پھر بھی ماں کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے۔ بیٹی جان رہی ہے کہ میری ماں اپنی بہو کو ناجائز دباتی اور ستاتی ہے اور اس کا دل دکھاتی ہے، پھر بھی رشتہ نبھا رہی ہے، اور ایک پارٹی بنا کر کے خود جس کو مہمان بنا کے رخصت کر کے بہت کچھ کر کے لائے ہیں، اس بہو کو، اس بھاؤج کو، اس اپنے بیٹے کی بیوی کو، یعنی
بیٹی اور ماں مل کے ستا رہی ہیں. اب اگر بیٹی زیادتی کر رہی ہے اور ماں ساتھ دے، یا ماں زیادتی کر رہی ہے اور بیٹی ساتھ دے، یہ دونوں مجرم ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ظالم کے ساتھ چلے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. لہذا بھائیو، ظالم وہی نہیں ہے جو غیر مذہب کا ہو، ظالم وہی نہیں ہے جو آپ کے دین کا کلمہ نہ پڑھتا ہو. ظالم ایک بیٹا بھی باپ کے حق میں ہو سکتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کے حق میں ہو سکتی ہے، ایک ماں اپنی بہو کے حق میں ہو سکتی ہے، ایک بہو اپنی ساس کے حق میں ہو سکتی ہے. یہ ظلم کی تمام شکلیں، یہ ظلم کی تمام شکلیں یہ شرمناک ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کو غارت کرنے والی ہیں، ہمارے ایمان کو غارت کرنے والی ہیں. تو ایک بہو اگر کوئی ناپاک اسکیم بنا رہی ہے تو اسے شرمانا چاہیے کہ میرا مالک میرے دل کے رازوں کو، بھیدوں کو جان رہا ہے. میں کیسے سازش کر رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو اس طرح اکساؤں گی، بھڑکاؤں گی، برگشتہ کروں گی اور ماں سے نفرت پیدا کر دوں گی. یا ماں اگر اسکیم بنا رہی ہے تو اسے اپنے مالک سے، اپنے خدا سے شرمانا چاہیے کہ میں کیسے میاں بیوی کے اندر درار پیدا کر رہی ہوں. حدیث میں لعنت آئی ہے اس انسان پر جو میاں بیوی کے اندر بگاڑ پیدا کر دے. بھائیو، ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں یہ دھندا چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑے کرائے جاتے ہیں، باپ اور اولاد میں جھگڑے کرائے جاتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے کرائے جاتے ہیں. وہ تو ایک مثال ہے. اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے جو مسلمانوں کے بیچ دوریاں پیدا کریں، نفرت پیدا کریں. لہذا بھائیو، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے دماغ میں کیا پک رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے شرماؤ. جس چیز سے مالک نے منع کیا ہے وہی الٹ کے تو نہیں سوچ رہے ہو، اسی کی تو نہیں اسکیمیں بنا رہے ہو. اللہ سے شرماؤ، اللہ سے شرماؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا چیز پک رہی ہے. لہذا دماغ کی سوچ، فکریں اور خیالات اور ارادے اور پروگرام یہ پاک ہونے چاہیے، جائز ہونے چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے. اور اگر کوئی بری بات دماغ میں آ جائے تو استغفر اللہ، انا للہ، اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ مانگیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب تنہائی میں گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا مالک یعنی تمہارا شوہر اس نے احسان کر کے اپنے شاہی گھر میں مجھے رکھا ہے، اس نے میری عزت کی ہے، میں اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یا مانا کہ میرا کریم پروردگار اس نے میری عزت کا بہتر سامان کیا ہے، اب اس کے حکم کو توڑ کر کے میں گناہ نہیں کر سکتا. ہم کو اور آپ کو اور ہر مرد و عورت کو، ہر چھوٹے بڑے کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کا موقع ہو، گناہ کی بات ہو، گناہ کا کوئی خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ کریں گے انشاءاللہ. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، زندگی میں لانے کی ہیں بھائیوں. تو سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے جانشین یہی سکھانے آئے ہیں کہ سب کے سب اللہ کے بندے بن کے رہیں. جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے وہ حرکت کرتے ہوئے شرمائیں، وہ حرکت کرتے ہوئے شرمائیں. بزرگوں نے کہا ہے شرم اس کی نہیں ہے کہ ہم نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں یا پیوند والے کپڑے پہن رکھے ہیں. شرمانا اس سے چاہیے کہ ہم نے حرام کے شاندار جوڑے نہ پہن رکھے ہوں. اگر حرام کے شاندار جوڑے ہمارے پاس ہیں تو ہم کو اپنے مالک سے شرمانا چاہیے. اور اگر پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑے ہیں تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگا لو اسے ریجیکٹ مت کرو، اسے ناکارہ نہ قرار دو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ طبعاً اس کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پیوند نہ لگائیے، لیکن آپ تحقیر نہ کیجیے، پرانے کپڑوں کو حقیر نہ سمجھیے. تو بہرحال اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام ہم میں سے ہر ایک کو، ہر انسان کو، ہر بندے خدا کو خدا کی بہتر بندگی سکھانے کے لیے آئے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. فرمایا کہ ایک تو یہ کان ہے جو کھوپڑی کے نیچے ہے اور ایک دل کا کان ہے.
بہت سے اس سر کے کان سے سننے والے دل کے بہرے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور وہ سن نہیں رہے ہیں، یعنی کان سے سنتے ہیں اور دل ان کے بہرے ہیں، دل بہرے ہیں۔ تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہتے ہیں کہ یہ دل بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے سننے والا، سمجھنے والا، دیکھنے والا دل مانگنا چاہیے۔ یہ ہے بھائیوں یہ اہل ایمان کی زندگی، اہل ایمان کی زندگی۔ اللہ کو عمل پسند ہے، کردار پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فاطمہ اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کر کے دنیا سے جانا، اللہ کی بارگاہ میں عمل والی زندگی لے کے حاضر ہونا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا۔ ہاں عمل رہے گا تو پھر عمل رہے گا تو سفارش ساتھ دے گی، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے جانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ نیک، اب باقی اللہ اپنی رحمت سے کسی کا بیڑا پار کر دیں تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ وہ تو بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا آوارہ تھا، وہ کیسے معاف کر دیا گیا؟ کوئی اللہ سے سوال تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کو ملتی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو نیکوکار بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو، خاندان کو، دوست احباب کو، اپنے ذریت کو، اہل بیت کو، گھر والوں کو نیک بنانے کی محنت کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کی رحمت سے ان کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا کنیکشن اپنے گھر میں ہم جوڑ رہے ہیں۔ اور اگر نیک بنانے کی محنت نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم نعوذ باللہ اس پر راضی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہوں تو ہم گزارا کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قانون بتا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اگر ہم نیک نہیں بن رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہونے پر راضی ہیں۔ کیا بھائی کسی کا گزارا ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ نہیں ہو سکتا، کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیا مسجد کا چندہ ہے؟ مسجد کا پوچھ رہا ہو، مسجد کا چندہ ہوگا، مسجد میں جمع ہو جائے گا، جزاک اللہ۔ مسجد کا چندہ نہیں ہو رہا بھائی، یہ ہفتہ وار کچھ مذاکرہ ہوتا ہے، جیسے مولانا نے کہا کچھ خیر کی دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ کہنے والوں کو ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی پانی پلا رہا ہے تو کیا پینے والوں سے کم اس کو پیاس ہے؟ لیکن اللہ نے اگر موقع دیا ہے، ابھی میں رات کتاب دیکھ رہا تھا، علماء نے لکھا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں خدا و رسول کی دین ایمان کی بات کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے ایمان اور معرفت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ بارش ہو رہی ہے تو بارش سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین کیا ہے بالکل زندہ ہو جاتی ہے، تازی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین کے مذاکرے سے، قرآن و حدیث کے مذاکرے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عمل کی قوت ابھر جاتی ہے اور آدمی کی توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کا یہ دستور ہے اور ان کی سنت ہے کہ وہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں، لیکن سنانے کا مطلب نہیں کہ خود اپنے آپ کو کنارے رکھتے ہیں۔ پہلا مخاطب خود متکلم ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد اور حاضرین و سامعین اور دوسرے حضرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بھائیو، پارسا نیک زندگی وہ ہے، اچھی زندگی وہ ہے جو مان کر ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ایسے مت بن جاؤ کہ سنو بھی اور نہ سنو، کان سے سنو اور دل بہرا ہو۔ لہذا اللہ سے دل بینا، دل سنوا، سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا دل مانگنا چاہیے۔ دل تو سب کے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نہیں مانتے، دل ہونے کے باوجود وہ دل سے محروم ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اعین لا یبصرون بہا، اللہ کہتے ہیں جو ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت، زمین آسمان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تمام نظارے اور عجائبات کو دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ کی قدرت
کا یقین نہیں رکھتے، وہ آنکھ والا ہونے کے باوجود اندھے ہیں، ان کے کان ہیں اس کے باوجود بہرے ہیں۔ کہتے ہیں اولئک کالانعام، جو اس دنیا میں رہیں اور اپنے پروردگار کی نعمتیں استعمال کریں پھر بھی اس سے غافل نہیں، اللہ فرماتے ہیں جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں موقع دیا ہے کہ اگر ہم نیک بنیں تو اللہ کی ساری کائنات اور سارا جہان اور ساری مخلوقات اور اللہ کے فرشتے ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ ہمارے بچے دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اور کیسے؟ اللہ سے جڑ کر قیمتی بنیں گے، تو یہ سارا نظام ہمارے حق میں رحمت بن جائے گا۔ یہ جن آسمان کے دروازوں سے ہمارے اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے وہ زمین روتی ہے، جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جگہ روتی ہے، جن دروازوں سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں وہ دروازے روتے ہیں۔ بھائیو، ایمان والے کے بول کی اللہ کے وہاں یہ قیمت ہے، ایمان والے کے بول کی اللہ کے وہاں یہ قیمت ہے، اس کے عمل کی اللہ کے وہاں قیمت ہے۔ اگر یہ نیک بن جائے، اگر یہ بہتر بن جائے، تو خدا رسول کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے وہاں اس کی عزت ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو ضائع کر دے، اللہ اور رسول سے اور ان کی شریعت سے اپنے آپ کو دور کر دے، تو پھر فرماتے ہیں کہ جانوروں سے کمتر اس کا مقام ہے، جانوروں سے کم اس کی حیثیت ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی سنت کو اپنا لے، ان کے طور طریق کو اپنا لے، چھوٹا بن کے زندگی گزارنا سیکھ لے، مسکینی کی زندگی سیکھ لے، تو دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت، احترام، محبت، الفت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر عقل سیکھ لے، تکبر سیکھ لے، زبان اس کی ٹیڑھی ہو، زبان کڑوی ہو، بول کڑوے ہوں، اور رویہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہو؟ عقل والا ہو، تو پھر حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان تواضعوا، کہ چھوٹے بن کے رہو، لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی کے سامنے شیخی اور بڑائی نہ جتائے، کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے۔ اور اگر آدمی اس راستے پہ نہیں آتا اور تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، گرتے اتنا گر جاتا ہے حتی لہو اہون علیہم من کلب اور خنزیر۔ جب تکبر کرتے کرتے آدمی لوگوں کی نظر سے اتنا گر جاتا ہے کہ سور اور کتے سے بھی زیادہ کمتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث پاک میں صاف الفاظ ہیں، حتی لہو اہون علیہم من کلب اور خنزیر۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں، گراتے اتنا گرا دیتے ہیں۔ اور مثال اس کی کیا ہے؟ آپ گزر رہے ہیں، کتا گزر گیا کوئی بات نہیں، بلکہ کتے کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں ہے، وہ ابھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کتا گزر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، سور گزر جائے کوئی پرواہ نہیں، آدمی اپنا راستہ چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک متکبر، ایک مغرور، ایک گھمنڈی، ایک سرکش، ایک کمینہ آدمی، ایک بدسلوکی کرنے والا گزرتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں سامنا نہ ہو تو اچھا ہے، تھوڑا رک کے جائیں گے، راستہ کٹ جائیں گے۔ تو سور اور کتے سے آدمی نے راستہ تبدیل نہیں کیا، لیکن سرکش آدمی، ضدی آدمی، گھمنڈی آدمی، متکبر آدمی، شیخی باز آدمی سے آدمی راستہ کٹ جاتا ہے۔ تو سور کتے سے زیادہ گر جاتا ہے۔ لہذا بھائیو، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، یہ ہمیں بہتر انسان، شریف انسان، مہذب انسان، ایک بہت ہی اچھے کردار والا انسان بنانے کے لیے ہے، اچھے کردار والا، حیادار بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وہاں تو سب کے لیے نصیحت ہے۔ اے ہمارے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ہمارے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور ایمان والی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے سروں پہ لٹکا لیں، یعنی پورا پردہ کر لیں، پورا پردہ کر لیں۔
آگے اس کی حکمتیں ہیں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ پردے دار ہیں، شریف ہیں، حیادار ہیں، تو آوارے لوگ ان کا پیچھا نہیں کریں گے، ان کو باندھی نہیں سمجھیں گے، ان کو بازاری نہیں سمجھیں گے۔ فلا یوزین، تو اب لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے، اذیت سے بچ جائیں گی۔ ایک عرب میں ایک لڑکی نے ایک عالم سے پوچھا کہ پردہ کیوں ضروری ہے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ ہمارے پیغمبر یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ ہمارے پیغمبر فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے، اور امت کی تمام بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روحانی اولاد پوری امت ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تمہارے یعنی نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی فرما دیجئے کہ ایمان والی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے کہ خوب پردہ کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم پیغمبر کی بیٹی ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، ظاہر سی بات ہے نہیں، یا ایمان والی ہو، تو ان کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے، اور اگر ان تینوں میں نہیں ہو تو اپنا معاملہ سمجھ لو، اپنا معاملہ سمجھ لو۔ لہذا بھائیو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کی تاکید ہے کہ وہ پردے سے رہیں۔ کیسے رہیں؟ پردے سے رہیں۔ پردے سے رہیں گی تو عزت سے رہیں گی، اذیت سے بچی رہیں گی۔ تمام طرح کی اذیتیں بے پردگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بے پردگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایمان والی عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ ایک قاضی صاحب کے وہاں عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر کے ذمے 500 دینار مہر باقی ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 500 دینار سونا باقی ہے میرے مہر کا۔ مقدمہ پیش ہو گیا، شوہر طلب کیا گیا، تو اب قاضی نے کہا عورت کے وکیل سے کہ گواہ کہاں ہیں؟ کہا گواہ تو ہم لے کے آئے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، گواہ میں سے کہو کہ عورت سے ملے اور اس کو کھڑا کریں اور اس کی پہچان کریں کہ یہی عورت ہے کہ دوسری عورت ہے، اس لیے کہ وہاں چہرہ کھولنا ایسے موقع پہ جائز ہے، ضرورت ہے۔ اب شوہر نے دیکھا کہ یہ گواہ بیوی کے پاس جا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا کہ چلو قاضی کے سامنے آؤ اور چہرہ کھول کے اپنی تصدیق کراؤ۔ تو شوہر غیرت مند تھا، اس نے کہا بابا رہنے دیجیے، بیوی کو یہاں سامنے نہ لائیے اور اس کا چہرہ مت کھولیے، میں قاضی کو گواہ بنا کے تسلیم کر لیتا ہوں کہ اس کا میرے دل میں 500 دینار باقی ہے۔ اب جب عورت نے شوہر کی اس غیرت کو دیکھا کہ شوہر 500 دینار بالکل نقد بلا کسی بحث کے ادا کرنے کو تیار ہے، محض اس ناطے کہ میرا چہرہ اجنبی نہ دیکھ پائے، تو عورت نے کہا کہ بس رہنے دیجئے، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، ان کو ہبہ کر دیا۔ کیا ہے؟ اگر تھا تو معاف کر دیا، اور میں نے ان کو ہبہ کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ ہے غیرت۔ کیا ہے؟ اور شوہر کو غیرت آئی کہ ایک مالی معاملے کی خاطر، مال کی خاطر میری بیوی کا چہرہ اجنبی کے سامنے نہ کھلنے پائے۔ اب جب بیوی نے شوہر کی یہ محبت اور غیرت کو دیکھا تو اس نے بھی غیرت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ لہذا بھائیو، اسلامی معاشرے میں غیرت ہونی چاہیے، اور جب مائیں غیرت مند ہوتی ہیں تو غیرت مند اولاد پیدا ہوتی ہے، وفادار اولاد پیدا ہوتی ہے، اطاعت شیار اولاد پیدا ہوتی ہے، نیکوکار اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لہذا بھائیو، ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں میں حیا بھی ہو، وفا بھی ہو، سچائی بھی ہو، امانت ہو، اطاعت ہو۔ اگر بچے ہمارے جوان ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، لیکن نافرمان ہوں تو وہ جیتے بھی مردہ ہیں، اور اگر وہ نیک بن کے، اچھے بن کے، شریف بن کے، قوم اور ملت اور دین کے وفادار بن کے دنیا سے گئے تو مرنے کے بعد بھی کہاں زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اب ایک عربی کا شعر سنا تو اسی بات ختم کر دوں کہ ایسا ہمارا پاکیزہ دین ہے اور اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ آدمی اگر ایک بار نیکوکاری کی زندگی گزار لے اور کچھ اچھے نشان، اچھی یادیں، اچھے طریقے
چھوڑ کے دنیا سے جائے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ مادامہ ذکر العبد بالفضل باقیہ فذلک حی وہو فی التراب حالک۔ کہتے ہیں جب تک کسی انسان کا بھلائی اور خوبی کے ساتھ تذکرہ باقی ہے تب تک وہ زندہ ہے، چاہے قبر کے اندر جا چکا ہو، ہے قبر کے اندر جا چکا ہو۔ دوسرے شاعر نے کہا قد مات قوم وما ماتت فضائلہم، کچھ لوگ دنیا سے جا چکے لیکن ان کی خوبیاں نہیں مری ہیں۔ صحابہ کرام دنیا سے جانے کے باوجود 1500 سال کے بعد بھی زندہ ہیں، 1500 سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ انبیاء کرام، ائمہ کرام زندہ ہیں، محدثین کرام زندہ ہیں، مجاہدین اسلام زندہ ہیں، تمام صلحائے امت کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کے لیے دل میں جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا سے گئے، خود مر چکے لیکن ان کے کارنامے، ان کی خوبیاں نہیں مری ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَقَدْ عَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاتٌ، اور کچھ لوگ جی رہے ہیں لیکن لوگوں میں ان کا شمار زندوں جیسا نہیں ہے، چاہے وہ رہیں چاہے مریں، لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائیو، صرف پیٹ کے لیے جینا، صرف اپنی خواہشات کے لیے جینا، صرف اپنی چھوٹی امیدوں کے لیے جینا، یہ ہماری اسلامی زندگی نہیں ہے۔ ہم اس لیے جئیں کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کے دین کو اپنائیں اور اپنے دین ایمان کو بچائیں اور اس کو اپنی نسلوں میں، اپنے سماج میں منتقل کریں اور اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو ہماری مائیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ اچھی نسلوں کو تیار کر کے چھوڑ کے دنیا سے جائیں گی تو انشاءاللہ جانے کے بعد بھی ان کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، یہاں سے آمدنی پہنچتی رہے گی، آمدنی پہنچتی رہے گی۔ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، انشاءاللہ جو بھی جس حیثیت سے شریک ہیں انشاءاللہ جانے کے بعد اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ کے ہاں جو بھی خیر کے کام ہیں، دین کے کام ہیں، لوگوں کے نفع کے کام ہے، یہ نہ سمجھیے خالی مسجد مدرسہ بنانا، راستہ بنا دینا، لوگوں کی راحت کا کوئی کام کر دینا اور کوئی اچھی عادت چھوڑ دینا، اچھے مشورے لوگوں کو دے دینا، اچھے رشتے کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دینا، یہ جو خیر کے کام ہیں یہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے اپنے کو امر بنانے کا اللہ تعالی ہمیں سلیقہ عطا فرمائے۔ دین پہ جو صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں ہمیں امر بنا دیتی ہے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت معرفت اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرمائیے، اپنے اولیاء دوستوں میں شامل فرما دیجئے، ان کی صفات، ان کے اعمال و اخلاق نصیب فرمائیے، ان کے افکار و نظریات نصیب فرمائیے، دنیا آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ مولا کریم آخرت کی یاد نصیب فرمائیے، آخرت کی تیاری کا جذبہ نصیب فرمائیے، تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، طاعات پہ جمنا آسان فرما دیجئے۔ مولا کریم اس دور کے تمام فتنوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجالیت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم پورے عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم انسانیت پر رحم فرمائیے، جو بے ایمان ہیں انہیں ایمان عطا فرمائیے، ایمان والوں کو عمل صالح عطا فرمائیے، اعمال والوں کو استقامت نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے اتار دیجئے۔ مولا کریم جن کے بیٹے اور بیٹیاں بے بیاہے ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرمائیے، مولا کریم اچھے رشتے عطا فرمائیے، جنہیں آپ نے رشتے عطا فرمائے ہیں ان کو اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائیے۔ اولادوں کو والدین کا اطاعت گزار بنا دیجئے، والدین کو اپنی اولاد اور اہل بیت کے لیے
ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم والدین اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو دین اور ایمان کی اور اچھے اعمال اخلاق کی تربیت سے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا کریم ہمیں اپنی اولاد اپنی نسل کی فکر نصیب فرمائیے، انہیں اچھا انسان بنانے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ مولا کریم اپنے دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، تعلیم و تبلیغ کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، امن پسندوں کو غالب فرمائیے، پوری امت کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیے، جو بے گھر ہو چکے انہیں بسا دیجیے۔ مولا کریم انہیں اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھا مکان نصیب فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ مولا کریم جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں انہیں حوصلہ عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے، دشمنوں کو مغلوب فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنی قدرت کے نمونے دکھلا دیجیے۔ مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اپنی قدرت کے نمونے دکھلا دیجیے۔ مولا کریم دشمنان اسلام کو نابود فرما دیجیے، ان کے ناپاک وجود سے وہ پاک خطے کو پاک فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنی رحمت ہم سب پہ نچھاور فرما دیجیے، اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیے، ان کی سنت کا احترام نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہماری حقیر دعائیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔